حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی، ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہے ان سب کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، قبر ہوگی، بلکہ آخرت کے سارے منازل، قبر میں جتنے منازل انسان کو طے کرنے ہیں، منکر نکیر آئیں گے، قبر کا سوال ہوگا، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، یہ سوالات ہوں گے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 5 فٹ کا گڑھا نہ سمجھو، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی منازل میں سے ایک منزل ہے۔ اور فرمایا جب نیک آدمی قبر کے اندر جاتا ہے تو فرشتے اسے یہ کہتے ہیں آپ کا آنا مبارک ہو، آپ نے اچھا کیا جو آپ اندر آ گئے۔ اور پھر قبر یہ کہتی ہے کہ تم مجھے زمین پر سب سے اچھے لگتے تھے، اب تم میری بھلائی دیکھو گے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا پھر قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی، جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر اس کے لیے کھل جاتی ہے، اور پھر جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال کا عرصہ اس قبر میں رہے گا، لیکن جس دن قیامت آئے گی نا تو وہ کہے گا کیا ہوا، ابھی تو میں تھوڑی دیر پہلے سویا تھا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اتنا عرصہ گزر جائے گا۔ لیکن فرمایا جو گناہگار انسان جب قبر میں جاتا ہے تو پھر قبر اسے کہتی ہے تمہارا آنا نامبارک ہو، تم نے برا کیا جو تم میرے اندر آئے، اور زمین پر جتنے بھی لوگ مجھ پر چلتے تھے سب سے زیادہ برے تم مجھے لگتے تھے، اور تم نے برا کیا، آج تم میرا اپنے ساتھ رویہ دیکھو گے۔ اور کہتے ہیں کہ قبر آپس میں اس طرح مل جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو جاتی ہیں مردے کی، اور اس کے اوپر جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا سانپ اس پر، بچھو اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایسا سانپ کہ جو ایک پھونک مارے نا زمین پر دنیا کا جتنا بھی سبزہ ہے سب ختم ہو جائے، اور ایسا اژدہا کہ اگر وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ صبح سے لے کے اس کو ظہر تک ڈستا ہے، اور ایک دفعہ ڈسنے پر بندہ زمین کے اندر 70 ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے، اور وہ فجر سے لے کے ظہر تک ڈستا رہتا ہے، اور جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا پھر ظہر سے لے کے عصر تک ڈستا رہے، اسی طرح وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ اور پھر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخر قبر کے عذاب سے بچائے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت سے بڑا سخت جو عرصہ ہے نا وہ قبر کا ہے۔ دیکھو قیامت کے دن ہمیں یہ ہوگا کہ سارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہوں گے، انبیاء وہیں ہوں گے، نبیوں کی امتیں وہیں ہوں گی، وہ دن بہت مشکل ترین ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ پھر دیکھو کلاس میں 2 لڑکوں کو کان پکڑوا دیے جائے نا بہت شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اگر ساروں کو پکڑوا دے نا وہ ختم، کوئی ٹینشن نہیں، سارے اکٹھے کھڑے ہیں، سارے ہی ہیں نا مل کے، وہ سارا جو دکھ اور پریشانی اور بے شرمی والی بات ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب تو 10 ہو کے کھڑے ہیں، یعنی پہلے ایک شیطان تھا اب 10 ہو گئے۔ تو قیامت کے دن جو ہے نا جی وہ سارے لوگ ہوں گے تو ٹینشن اتنی نہیں ہوگی، اور حضور کی سفارش بھی ہوگی۔ قبر میں ہر کوئی خود ہوگا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کل پرسوں کتنی گرمی تھی، میں آ رہا تھا اپنے گھر سے تو راستے سے ایک جو ہے نا جی میت لے کر کے جا رہے تھے، دل میں فوراً خیال آیا دیکھیں یہاں چند لمحوں کے لیے پنکھا بند ہو تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اتنی گرمی ہے، آج یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں جا رہا ہے، اور اتنی گرمی میں کمرہ کتنا کھلا ہے، اور وہ 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا گڑھا ہے، بس ہر چیز بند، نہ ہوا نہ پانی کچھ بھی نہیں۔ پھر ہوا پانی ہر چیز کا جو اس کے لیے معاملات ہوں گے وہ صرف اور صرف اس کے اچھے اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے قبر میں، یا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے یا پھر اس کے برے اعمال اس کے لیے غلط ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو 5 فٹ کا گڑھا نہ سمجھو، یہ یا تو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یا جنت بنے گی یہ یا جہنم۔ تو جو قبر کا عرصہ ہے نا یہ بہت مشکل ہے انسان کے اوپر،
اس میں سے جو بچ گیا نا پھر وہ قیامت کے دن بھی بچ جائے گا۔ اور قبر کا عذاب سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے قبر کا عذاب۔ اس لیے کوشش کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتائی ہے قبر کے حوالے سے، اتنی زیادہ وعیدات سنائی ہے قبر کی کہ قبر قبر قبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے قبرستان میں جایا کرتے تھے، ہر جمعے، صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی موت یاد رہے۔ تو حضور کو کیا ضرورت تھی قبر میں قبرستان جانے کی؟ صرف ہمیں سبق دلانا کہ یہ لوگ اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو یاد رکھیں۔ اور قبرستان میں جا کر کے آپ دیکھیں وہ لوگ جو دنیا میں سردار تھے، سرداروں جیسی زندگی گزارتے تھے، جسم پر مکھی بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ان کے اوپر ٹنوں ٹن مٹی پڑی ہوئی ہے اور ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کی قبر کو بچے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ابے کی قبر کہاں تھی، پتہ ہی نہیں۔ آ گئی سمجھ؟ تو اس لیے کیا فرمایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اللہ سے تعلق بنانے کی جگہ ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے مستقبل کے فیصلے کروانے کی جگہ۔ اور حضور نے ایک ایک چیز بتائی ہے، اور قبر کے عذاب سے وہی محفوظ رہے گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پاکی اختیار کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا۔ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے فرمایا حضور اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاک نہیں رہتا تھا۔ سمجھ آئی؟ پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے، تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ، باوضو رہنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کا نام پتہ ہے بلال بن رباحہ، اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے حضرت بلال کے نسب کا، کسی کو نہیں پتہ یہ کون تھے۔ ایک مرتبہ دیکھو شان تو مزہ تو پھر یہ ہے نا زندگی کا، حضرت بلال نے کتنی ماریں کھائیں ہم سب کے سامنے، کبھی عتبہ مارتا تھا وہ تھک جاتا، ربیعہ آ جاتا، کبھی ابو جہل مارتا، کبھی کوئی مارتا حضرت بلال کو۔ حضرت بلال کو گھسیٹ کر کے مکے کی تپتی ریتوں پر ڈالا جاتا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، حضرت بلال ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کا کیا مقصد تھا؟ یا تو احد احد کہنا چھوڑ دو یا پھر اسی عذاب میں پڑے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہوئے، حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور معراج پر گئے نا، تو آسمانوں میں جنت پہ کسی کے جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے یہاں؟ اور تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کا وہ بلال ہے نا غلام، وہ مدینے میں چل رہا ہے اور اس کے جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ عزت تو یہ ہے۔ ہاں، حضور واپس آئے، فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی۔ حضرت بلال نے فرمایا حضور اور کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، صرف یہ کرتا ہوں جب بھی وضو میرا ختم ہوتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز وضو کی پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت بلال نے فرمایا حضور کیا اس حالت میں، یعنی میں کالا ہوں، ہونٹ موٹے ہیں، میں جو ہے نا جی بہت زیادہ کوئی پتہ نہیں ہے میرا، کیا حضور میں جنت میں جاؤں گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال تم یہ کہہ رہے ہو نا، جنت کی ساری حوریں یہ کہہ رہی ہیں، اللہ بلال سے یہ پوچھو کہ بلال ہمیں اس حالت میں قبول کر لے گا۔ عزت تو یہ ہے، باپ کے نام کے بعد پتہ ہی نہیں ہے، اور جنت کی حوریں کہہ رہی ہیں کہ حضور۔ اور یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر انسان اپنی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، جس کی جہاں قبر ہوگی نا وہ وہیں سے کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ بلال کی قبر دمشق میں ہے، اور حضرت بلال قیامت کے دن حضور کے قدموں سے اذان دیتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے مرتبہ۔ اور حضرت بلال، حضور نے فرمایا میں جس سواری پہ سوار ہوں گا اس سواری کی مہار زمین پر گرے گی۔ حضرت ابو بکر کے دل میں خواہش آئے گی یہ میں پکڑوں، عمر، ابو بکر، عثمان، علی،
بڑے بڑے صحابہ کرام، لیکن حضور نے فرمایا میری سواری کی لگام جو پکڑے گا نا اس کا نام بلال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے بھی جانے سے پہلے اب بلال جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جس نے مہار پکڑی ہے تو وہ تو آگے ہوتا ہے نا، وہ پیچھے تو نہیں چل رہا ہوتا۔ اور اتنی ماریں کھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ انسان یہ جو چھوٹی سی زندگی 2.5 منٹ کی زندگی ہے، 2.5 منٹ کی، 60 سال کی زندگی قیامت کے مقابلے میں کتنے منٹ کی زندگی؟ 2.5 منٹ کی زندگی، 2 منٹ آدھا منٹ، اتنی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، رب کی مرضی کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان۔ اور حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا اس کو دنیا کیسے ملے گی؟ ہم 1 کلو چینی لینے جاتے ہیں، وہ 1 کلو چینی تولتا ہے، 1000 گرام پورے کرتا ہے، اوپر سے 10 گرام 5 گرام 8 گرام زیادہ جھونگا بھی ڈال دیتا ہے زیادہ۔ تو حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا نا دنیا میں، دنیا کی ساری ضرورتیں اسے جھونگے میں ملیں گی اور بدلہ اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ جو اوپر 10 گرام میں اس نے ڈالے تھے نا، وہ دنیا ساری ایسے ہی مل جائے گی، اور باقی سب کچھ اس کو آخرت میں ملے گا۔ تو اس لیے آخرت کو انسان یاد رکھے کہ آخرت ایک دن زندگی جا ختم ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ سانس ہے تو اوپر، سانس بند تو زمین کے نیچے۔ اپنے پیار کرنے والے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اعزا قارب یہی کندھوں پہ اٹھائیں گے، اور جب بندہ فوت ہوتا ہے اسی وقت کہتے ہیں لیٹ نہ کرو، جلدی کرو، بس معاملہ ختم کرو۔ آج کل انتظار بھی کوئی نہیں کرتا، پہلے ہفتے کے بعد ختم ہوتا تھا انسان کا، اب تیسرے دن ہی کر دیتے کہ کون اتنا مطام جو ہے نا جی بوگے، اور 2 ہفتوں کے بعد تو بھول ہی جاتے ہیں لوگ قبر کہاں ہے۔ اس لیے جی پڑھیں جی۔ اسلام کے ماننے میں دین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی زندگی زیادہ افضل ہے کہ آخرت کی زندگی؟ تو دنیا کی زندگی زیادہ اہمیت کی قائل ہے۔ وہ کیسے؟ اسی دنیا کی 60 سالہ زندگی پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو یہ زندگی زیادہ اہم ہے آخرت کی زندگی سے۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے لیکن اس کا فیصلہ زیادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جی قرآن مجید میں منکرین آخرت کی شبہات ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ ہاں، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کون دوبارہ کھڑا ہوگا؟ یہ بس قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی قصے کہانی ہے کہ دوبارہ کھڑے ہوں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، ایک شخص آیا قبرستان سے گزرا تو اس کو ایک کھوپڑی مل گئی، ہڈیاں، وہ اٹھا کے لے آیا، حضور کے سامنے ایسے ہاتھ پہ مسلی اور مسل کر کے ایسے پھونک ماری، وہ خاک اڑا دی۔ تو کیا اس کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس کو بھی دوبارہ اٹھائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ وَهُوَ يُعِيدُ، جس نے پہلی دفعہ بنا لیا ہے نا تمہیں، وہ دوبارہ بنانے پر ہر مرتبہ ہر وقت کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ بتایا تھا نا، ایک شخص تھا اس نے اپنے بچوں کو کہا میں جب مر جاؤں نا، میں نے زندگی ایسے گزاری، میں جب مر جاؤں تو مجھے آگ لگا دینا، میری جو راکھ بنے نا اس کو آدھا سمندر میں اور آدھی ہواؤں میں کر دینا تاکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں۔ اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب وہ اس کے بچوں نے ایسے کیا، اس کو آگ لگا دی، اس کی راکھ کو آدھی کو سمندر میں اڑا دیا، آدھی کو جو ہے نا جی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری راکھ کٹھی کر کے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تیرے سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے تیری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی، اس وجہ سے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا تجھے معاف کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی میں لوگوں کو کیسے کھڑا کروں گا،
کیسے اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے؟ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ جو فنگر پرنٹ ہے نا، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے نہیں ملتے، ہر ایک کے الگ ہیں۔ یہ جو لائنیں ہیں نا، یہ ہر ایک کی الگ ہیں، کسی کی بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سب کو کھڑا کر لیں گے کہ میں ان انگوٹھوں کے پوروں کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کر لوں گا؟ کھڑا کر لوں گا، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے بھی نہیں۔ ہاں، ہزاروں قبریں ہوتی ہیں، طوفان آتا ہے ساری ختم ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں۔ جنت البقیع میں ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ والی قبریں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، تو وہ کہاں گئے؟ اچھا چلیں، قبر نہیں، جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، کریش کر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، سارے لوگ جل جاتے، کہاں گئے؟ یہ تو قبر میں نہیں ہے۔ سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، سارا تو کیسے؟ وہی اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ قبر میں داخل کرو تو پھر وہ کھڑا کرے گا۔ اللہ جہاں بھی ہوگا، جو کوئی، اللہ اس کو ادھر سے ہی کیا کرے گا؟ کھڑا کرے گا۔ جی، انسانیت اگر اس بات کو تسلیم کرتی ہے، چوری کا اور چور ملتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، میرے سے جو ہے نا جی پھر چپس نہیں ہوگی، وہاں پہ پھر کیا ہوں گے؟ اعمال ملیں گے، نیکیاں ملیں گی، ان کی نیکیاں، اور اگر نیکیاں ختم ہوگی اس کی تو ہمارے گناہ اس کو ملیں گے کہ یہ لو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے غریب کون ہے؟ بڑا غریب۔ صحابہ نے فرمایا کون؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صحابہ نے فرمایا جس کو کوئی رشتہ نہ دے، صحابہ نے اپنی اپنی باتیں بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا غریب وہ ہے قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا، پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے، یا اللہ اس نے ہمارا یہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی وہ نیکیاں اس کو مل جائیں گی، اور لوگ آئیں گے وہ اس کو اور کہیں گے ہمارا یہ حق کھایا ہوا ہے، اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی بھی لوگ ختم نہیں ہوئے ہوں گے، دوسرے لوگ آئیں گے، تو فرشتے کہیں گے اللہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آنے والا گناہوں کے پہاڑ اٹھا کے کھڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا غریب یہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے جائے گا، اور پھر وہاں لوگوں کے حق دینے ہوں گے، اور وہاں اس کی نیکیاں لوگ لے جائیں گے، اور لوگوں کے گناہوں کی پنڈے اٹھا کے اپنے سر پہ لے کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا غریب ہے جی۔ جنت میں چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا اللہ محفوظ فرمائے جہنم میں چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ پھر زندگی انسان چاہ کے بھی نہیں یہ کرے گا، پھر خون کے آنسو بھی روئے گا، سمندر بہا دے گا، لیکن اس کی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن موت کو لومڑی کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور موت کو بھی اللہ موت دے دیں گے۔ قیامت کے دن موت بھی مر جائے گی، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، پھر زندگی ہی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اگر جہنم میں گئے لوگ تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، اور اگر جنت میں چلے گئے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور جو جنت میں جانے والا ہوگا اس کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ اس کو، فرشتے اس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، جنت کی ٹکٹ دیں گے، اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے دوڑے گا کہ لوگوں یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ آج یہاں 1000 نمبر آ جائیں نا تو انسان پھولے نہیں سماتا کہ اتنے نمبر آ گئے میرے، ہر ایک کو بتاتا ہے، جن کے ساتھ تعلق ہو نہ ہو سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور دل اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے انسان۔ یہ تو دنیا کا ایک امتحان ہے، اور بڑا امتحان تو آخرت۔ یہ جتنے بھی امتحان ہیں یہ سارے تیاری ہیں آخرت کے دن کے امتحان کی۔ اور یاد رکھو آخرت کے دن کا جو امتحان ہے نا، اس کی چیٹنگ اللہ نے پہلے ہی کروا دی ہے کہ اس میں ہوگا کیا کیا، آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا، سلیبس سارا سامنے، چیزیں ساری سامنے اللہ تعالیٰ نے بتا دی
1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ سلیبس بتانے کے لیے، تیاری کروانے کے لیے کہ یہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر پھر وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔